کہ لاک ڈاؤن میں تعلیم و تربیت کے چیلنجز اور ان کا حل، اس عنوان کو پیش کریں گے مفتی محمد زاہد امان صاحب قاسمی، سیکریٹری جمعیت علماء بلاک بسنت رائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے موضوع میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تعلیم کا ہے اور دوسرا حصہ تربیت کا ہے۔ آئیے پہلے تعلیم کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ تعلیم کے تعلق سے مجھے 9 پوائنٹ رکھنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں تعلیم و تربیت کی بے پناہ اہمیت ہے۔ تعلیم و تربیت کے بغیر زندگی ناقص اور ادھوری ہوتی ہے۔ جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کی زندگی ہر اعتبار سے اچھی ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، بامراد ہوتی ہے۔ ان کے ہر کام میں تہذیب اور ادب نظر آتا ہے۔ ان کا جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا، ملنا جلنا، گویا ہر عمل تہذیب کے دائرے میں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی وہ اقرا ہے، پڑھیے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کا آپ کوئی بھی صفحہ کھولیں تو وہاں پر یعلمون کا، تعلمون کا لفظ ملتا ہے، جن کے معنی اور مطالب یہی ہیں کہ تعلیم و تعلم، پڑھائی اور لکھائی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے گویا ایسے ہیں جیسے ایک آنکھ والے ہوں اور ایک آنکھ والے نہ ہوں۔ دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تربیت یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان کی زندگی میں نور ہے، روشنی ہے، ورنہ زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جیسے کوئی گھر ہو اور اس گھر میں روشنی نہ ہو تو گھر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، اور جب گھر میں روشنی ہوتی ہے تو گھر کیسا ہے، گھر میں نفع کی چیز ہے، نقصان کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، کیسی چیز ہے، ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک اور صاف ستھری نظر آتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر زندگی میں علم و ادب ہو تو پھر انسان اپنے نفع کو، اپنے برے کو، اسی طرح اچھے کی برے کی وہ تمیز کر سکتا ہے، غلط اور صحیح کی پہچان کر سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے پورا قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے اور بار بار پڑھیے۔ شریعت نے اس ماں باپ کو کامیاب اور کامران کہا جو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دے سکے۔ اپنے بچوں کو کچھ نہ دیں لیکن تعلیم و تربیت دے دیں تو شریعت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، رسول پاک کی نگاہ میں وہ ماں باپ کامیاب ہیں۔ اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیں لیکن تعلیم و تربیت نہ دے سکیں تو پھر وہ ماں باپ شریعت کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنے بچوں کو سب سے اچھی چیز جو دے سکتا ہے وہ حسن تعلیم اور حسن تربیت ہے۔ اس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ صرف ہمارے بچے ہی ہمارے نہیں ہیں بلکہ پورے سماج اور پورے گاؤں کے جو بھی بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں۔ ان بچوں میں جو برائی ہوگی، ہمارے بچے ان بچوں کی برائی سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں میں جو اچھائی ہوگی، ہمارے بچوں کی اچھائی کا اثر ان بچوں پر پڑے گا۔ اور یقین رکھیے کہ ہمارے مضبوط گھر، ہمارے مضبوط دروازے اور ہمارے مضبوط کھڑکیاں ہمارے بچوں کی تربیت کا پر کوئی اثر نہیں ڈالتے ہیں۔ بچوں کو جو وقت بیتتا ہے، گزرتا ہے، وہ بچوں میں گزرتا ہے، وہ بوڑھوں میں نہیں گزرتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں،
اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، تعلیم اچھی ہو، تو پھر ہمیں اپنے پورے سماج کی فکر کرنی ہوگی، پورے گاؤں کی فکر کرنی ہوگی، اور نظام بنانا ہوگا، ایسا نظام کہ ہمارے گاؤں کا کوئی بچہ تعلیم سے، تربیت سے محروم نہ رہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ ہمارا سماج اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ عالی شان مکان بنواتے ہیں، زمین بیچ کر ناجائز مقدمات لڑتے ہیں، بازاروں میں اور چائے کی دکانوں پر پیسے اور وقت دونوں برباد کرتے ہیں، مگر اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچے برباد ہو جائیں ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اگر ہمیں بچوں کی ہسٹری بدلنی ہے، تاریخ بدلنی ہے، لائف بدلنی ہے، تو سب سے پہلے ہم والدین کو ذمہ دار بننا ہوگا، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس لینا ہوگا۔ یہ فکر کرنی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں میں تبدیلی چاہتے ہیں، ان کو تہذیب یافتہ، تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جس طرح ہم کچھ نہیں کر سکے ہمارے بچے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جس طرح ہم لوگ 60 سال 50 سال اس دنیا میں جیے رہے لیکن کچھ کر نہیں سکے، تو ہمارے بچے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ساتواں پوائنٹ ہے کہ تعلیمی رپورٹ یہ ہے کہ آج یہودی سال بھر میں تقریباً 35 کتابیں پڑھتے ہیں، عیسائی 17 کتابیں پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھائی 5-6 کتابیں پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ سال بھر میں صرف اور صرف ایک کتاب پڑھتے ہیں، صرف اور صرف ایک کتاب۔ اور ہندوستان میں ہر سال پی ایچ ڈی ہولڈر کی تعداد 517 ہوتی ہے، اس 517 میں مسلمانوں کا فیصد صرف ایک ہے، 1%۔ پی ایچ ڈی ہولڈروں میں تعداد جو ہوتی ہے وہ 1% ہے۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ جمعیت علماء بلاک بسنترائے کی ٹیم نے علاقے کی تقریباً 60 بستیوں کا دورہ کیا۔ تعلیمی جائزہ یہ ہے کہ کسی بھی بستی میں مکتب چل رہا ہے تو کسی میں نہیں بھی چل رہا ہے۔ پورے علاقے میں کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے جہاں آبادی کے اعتبار اور تناسب سے مکاتب چل رہے ہوں، کیونکہ عموماً گاؤں کے 500 700 1000 بچوں پر صرف اور صرف 1 یا 2 مکتب چل رہے ہیں، جبکہ آبادی کے اعتبار سے ہر 50 بچوں پر ایک مکتب ہونا چاہیے۔ لیکن حالت یہ نہیں ہے، جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گاؤں میں 50 بچوں پر ایک مکتب قائم ہو اور نظام بنایا جائے۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے، اسی طرح سے اس لاک ڈاؤن میں جو بچے باہر پڑھتے تھے اور ابھی تک گاؤں میں ہی ہیں، اسی طرح جو علماء پڑھاتے تھے اور وہ حضرات ابھی تک گاؤں میں ہیں، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ناظرہ اور حفظ اور عربی درجات کے بچوں کے لیے اپنے اپنے گاؤں میں مضبوط تعلیمی نظام بنائیں۔ حفظ اور ناظرہ کے لیے نظام بنانا کوئی خاص مشکل نہیں ہے، البتہ عربی درجات کے لیے نظام بنانا مشکل ہو تو مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ جہاز خطہ میں عربی درجات کے لیے باقاعدہ انتظام ہے۔ اس وقت عربی صومت کی تعلیم ہو رہی ہے، ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ 9 پوائنٹس تھے جو تعلیم کے تعلق سے تھے۔ دوسرا حصہ میرے عنوان کا ہے تربیت، اس میں 6 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ تربیت ہی انسان کی اصل پہچان ہے، تربیت ہی انسان کی اصل پہچان ہے، ورنہ علم تو شیطان کو بھی بہت تھا، شیطان کو علم کی کمی نہیں تھی۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ بہت مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا مقولہ ہے کہ تربیت تعلیم پر مقدم ہے، تربیت تعلیم پر مقدم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تعلیم چاہے کم ہو لیکن تربیت یافتہ اگر ہے تو ایسا انسان کامیاب ہے، اور تربیت تعلیم چاہے کتنی ہی ہو جائے لیکن تربیت اگر نہیں ہے تو پھر ایسا انسان کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے یہ بات فرمائی کہ تربیت تعلیم پر مقدم ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ شریعت انسان کا جو خاکہ چاہتی ہے، پورا قرآن پڑھیے، پوری حدیث پڑھیے، پوری شریعت پڑھ جائیے، تو اللہ پاک انسان کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کے اعمال، اخلاق، باتیں، چیزیں، ان کے 24 گھنٹے کا نظام یہ ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم سے نہیں ہوگا، تربیت سے ہوگا۔ تربیت اگر ہوگی تو ہم وہ خاکہ اپنا بنا پائیں گے، وہ نظام اپنی زندگی کا بنا پائیں گے۔
چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان تربیت کے بغیر نامکمل ہے. انسان کچھ بھی بن جائے، کیسا بھی بن جائے، وہ کچھ بھی کر لے، لیکن اگر تربیت یافتہ نہیں ہے تو نامکمل ہے، وہ ادھورا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اٹھتے بیٹھتے جاتے سوتے ملتے جلتے حقوق تعلقات چیزیں باتیں ان جگہوں پر ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے. ایک تعلیم یافتہ آدمی پھر ایسا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اچھے یا برے بننے کی جو عمر ہے وہ ٹین ایجرس ہیں. 10 سے 20 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ بچوں کے اچھے یا برے بننے کی عمر ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا سماج کیا کرتا ہے، گھر والے کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ان کے کاموں کو، چیزوں کو، اعمال کو، باتوں کو، کھانے پینے کو، رہنے سہنے کو، ان کے دوست کو، احباب کو دیکھتے نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، ابھی عمر ہی کتنی ہوئی. جب یہ ہوتا ہے تو ان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہم نہیں کرا پاتے ہیں. جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے تو میرے دل پہ لگتا ہے اور اثر کرتا ہے کہ میرے بچے کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے، میری بچی کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہمیں ضرورت، ہم سارے والدین کو جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم سب، پانچواں پوائنٹ یہی ہے کہ ہم سارے والدین کو وقت پر سوچنے کی ضرورت ہے. سوچیں لیکن وقت پہ سوچیں. جب بچے کو، بہت مشہور مقولہ ہے، بہت مشہور بات ہے کہ جب بیٹے کو باپ کے چپل کا یا جوتے کا سائز آنے لگے تو اس بیٹے کو مارا نہیں جاتا ہے. اب اس کو مار نہیں سکتے، اس کو دھمکا نہیں سکتے ہیں، اس کو 2 باتیں نہیں کہہ سکتے ہیں. جب ان کو کہنے کی عمر تھی، ان کو بتانے کی عمر تھی، ان کو سمجھانے کی عمر تھی تو ہم ان کو سمجھا نہیں سکے، ان کو بتا نہیں سکے، ان کو بول نہیں سکے، ان کو راستہ نہیں دکھا سکے. تو اب ہم ان کو کچھ بھی کہیں، کچھ بھی بولیں، کیسا بھی کریں، مارے پیٹیں، کچھ بھی کریں، وہ ان کی عمر گزر گئی، ان کا وقت گزر گیا. تو ہم والدین کو یہ چاہیے کہ ہم یہ کام کریں، وقت پہ کریں. اور آخری بات اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں، یہ عہد کر کے جائیں، مضبوطی کے ساتھ یہ اپنے دل میں، دماغ میں، سوچ میں بٹھا کر جائیں کہ ہم اگرچہ اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، اچھا اور خوبصورت مکان نہیں بنائیں گے، گاڑی نہیں لیں گے، بینک بیلنس نہیں بنائیں گے، زمینیں نہیں خریدیں گے، دنیا کی جو چیزیں بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے کریں نہ کریں، مگر ہر حال میں اپنے گاؤں اور سماج کے بچوں کے تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے. میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس ساری چیزوں، ساری باتوں میں 10 منٹ سے بول رہا ہوں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، پورے سماج کی فکر کریں. آپ منتخب لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے اور سماج کا جو کریم طبقہ ہے، میں اکثر کو پہچانتا ہوں. میں اگر یہ کہہ دوں کہ 95% لوگوں کو پہچان رہا ہوں تو غلط نہیں ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہاں سے یہ پیغام لے کے نہ جائیں کہ ہم صرف اپنے بچوں کی فکر کریں گے، بلکہ یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہم پورے سماج اور پورے گاؤں کی فکر کریں گے. اس لیے جمعیت علماء بلاک بسنترا کی یہ تجویز ہے کہ ہر گاؤں میں مکتب ہو اور مضبوطی اور تسلسل کے ساتھ چلے. ہم سبھی لوگ اپنے اپنے گاؤں میں ہمت و حوصلے کے ساتھ مکتب چلائیں. اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ مکتب چلائیں، فری میں تعلیم ہرگز نہ ہو، فیس کے ساتھ چلائیں. فیس دینے کو زندگی کا ضروری اور لازمی حصہ سمجھیں. دوسروں کی بیساکھی پر آخر کب تک اور کتنا مضبوط کام ہوگا؟ فیس کے بغیر تعلیم اچھی اور معیاری نہیں ہو سکتی. عملی کام کرنے کے کیا کیا ہیں؟ یہ اجلاس آپ سے گزارش کرتا ہے کہ اپنے گاؤں میں ہر 50 بچے پر ایک مکتب قائم کریں. نمبر 2، ایک استاذ کے پاس زیادہ سے زیادہ 40 یا 50 ہی بچے ہوں. نمبر 3، مکتب فری میں نہ چلائیں، فیس لے کے چلائیں. نمبر 4، فیس کم از کم 100 روپے رکھیں. نمبر 5، بچوں کی تعلیم الگ ہو اور بچیوں کی تعلیم الگ ہو. دعا کریں اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے. آمین.